نہاتے وقت ہمیشہ تازہ پانی استعمال کریں۔ تازہ پانی استعمال کرنے سے انسان نزلہ، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے نہانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد نہانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے کبھی بھی آپ کو آدھے سر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھیے، اس سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ اگر آپ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ترش پھلوں کی خوشبو سونگھیے، اس سے آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہوگی۔ روزمرہ کے کھانوں میں گاجر، مولی، سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ مصری اور سونف کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ ایسا کرنے سے جب بھی آپ کے ذہن پر کام کا زیادہ دباؤ پڑے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں، اس لیے ٹماٹر سیدھا دل کو طاقت دیتا ہے اور خون کی فراہمی کو بہتر کرتا ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اخروٹ کھانے سے سیدھا دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کٹی ہوئی گاجر انسانی آنکھ کے مانند ہوتی ہے، اس لیے گاجر کھانے سے آنکھوں میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ پنیر گردوں کی طرح ہوتا ہے، پنیر کا استعمال کرنے سے آپ کو کبھی بھی گردے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کچن میں موجود کچرے کی بو سے پریشان ہیں تو باسکٹ میں کنو کے چھلکے ڈال دیں، ناگوار بو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کپڑوں سے بدبو دور کرنا چاہتے ہیں تو کنو یا مالٹے کے چھلکے کاٹ کر خشک کر لیں اور انہیں الماری میں رکھ دیں، کپڑوں میں سے خوشبو آنے لگے گی۔ اونی کپڑے ہمیشہ ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، صابن سے نہ رگڑیں ورنہ وہ پھیل کر لمبے اور بد وضع ہو جائیں گے۔ اگر ریشمی کپڑوں میں چمک پیدا کرنا چاہتی ہیں تو ان کپڑوں کو دھونے کے لیے ایسے پانی کو استعمال کریں جس میں آلو ابالے گئے ہوں۔ کنو کے چھلکوں کو کاٹ کر خشک کر لیں اور اب اس سے مزیدار چائے قہوہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ چائے بھی وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ اس قہوے کا استعمال خاص طور پر جلد پر متاثر کن نتائج مرتب کرتی ہے۔ کنو کے چھلکوں کو ابال کر نہانے والے پانی میں شامل کرنے سے جسم سے خوشبو آئے گی اور آپ کی جلد تر و تازہ، موسمی الرجیز اور انفیکشن سے پاک رہے گی۔ سونف سے بنی چائے کا 1 کپ پی لینے سے کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ سونف میں موجود ضروری معدنیات انسانی پیٹ کو بہت دیر تک بھرا رکھتے ہیں، جس سے انسان بے وجہ کا کھانا کھانے سے بچ جاتا ہے اور کم کیلوریز کھانے کے سبب وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر کپڑوں کا رنگ کچا ہو تو ہر رنگ کے کپڑے کو الگ کڑاہی میں یا کسی بالٹی میں ڈال کر اوپر سے نمک اور پھٹکڑی ملا کر گرم پانی انڈیل دیں، پھر کپڑے دھونے والے ڈنڈے یا کسی لکڑی سے کپڑوں کو الٹے پلٹیں ورنہ پانی کے اندر والے کپڑے اور پانی سے باہر رہ جانے والے کپڑے کے رنگ میں فرق آ جائے گا۔ اس طرح نمک اور پھٹکڑی والے پانی میں کپڑوں کو ڈالنے سے کپڑوں کے رنگ پکے ہو جاتے ہیں اور آئندہ کپڑے دھوتے وقت رنگ نہیں اترتا۔ کپڑوں کو کلف کیسے لگائیں؟ چاول ابال کر اس کا پانی رکھ لیں، اس پانی میں مزید پانی ملا کر کپڑوں کو کلف لگائیں۔ ایک دیگچی پانی میں 1 چمچہ اراروٹ ملا کر پکائیں اور کپڑوں میں کلف لگائیں۔ بعض مرتبہ نئے کلف والے کپڑے بہت زیادہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نرم بنانے کے لیے 7 کپ پانی میں آدھا کپ دودھ ملائیں، اس میں کپڑے کو 1 سے 2 گھنٹے تک بھگو دیں، پھر عام ڈٹرجنٹ سے دھو لیں، کپڑے نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کپڑے دھوتے وقت کیا کریں؟ 10 چھٹانک کلف میں 1 چھوٹا چمچہ سہاگا شامل کر دیں اور کپڑے دھو لیں۔ رگوں میں سختی کا علاج: کھجور عمر رسیدگی اور بد احتیاطی کے نتیجے میں رگوں کے اندر چکنائی اور دوسرے مضر مادے جمع ہو جاتے ہیں جو ان میں غیر ضروری سختی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ رگوں کی یہی سختی آگے چل کر دل اور شریانوں کی متعدد بیماریوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ البتہ اسرائیل میں کیے گئے ایک طبی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر روزانہ صرف 1 کھجور کھانے کی عادت ڈال لی جائے
تو اس سے رگوں میں سختی نہیں ہوتی، اور جو لوگ رگیں سخت ہو جانے کی کیفیت میں مبتلا ہوں انہیں بھی اس سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس کا ایک واضح مطلب یہ ہوا کہ روزانہ صرف ایک کھجور کھانے سے آپ دل کی درجنوں بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دودھ میں کیلشیم کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو دانتوں، مسوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بینائی، مالٹے وٹامن اے سے بھی بھرپور ہوتے ہیں اور یہ جسم میں جا کر لیوٹین، بیٹا کیروٹین جیسے اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ بینائی کو پیش آنے والے مسائل سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ وٹامن اے آنکھوں کو روشنی جذب کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، جبکہ رات کی بینائی کو بہتر بناتا ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق وٹامن سی موتیے کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ دنیا بھر میں وافر اگنے والا پھل آلوچا یا آلو بخارا خشک ہونے پر ہڈیوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر عمر رسیدہ خواتین اسے معمول میں شامل رکھیں تو ان کی ہڈیوں کی کثافت، بون ڈینسٹی برقرار رہتی ہے۔ سونف ایک عام جڑی بوٹی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہرے دانے انسانی مجموعی صحت اور خوبصورتی کے لیے بیش بہا فوائد اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ غذائی ماہرین جڑی بوٹی کے مطابق سونف معدے کی کارکردگی اور اس کی صفائی، مدر صحت مندوں کے جسم سے اخراج، خون کی صفائی، آنتوں کی صحت اور جلد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ کیل محاسوں کا سبب بننے والے ہارمونز کی افزائش کو روکتی ہے۔ سونف خواتین میں ہارمونز کے بگاڑ کو متوازن بناتی ہے۔ یہ وٹامن سی، اے اور غذائی ریشہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ سونف خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین جڑی بوٹی ہے۔ چیری کو نیند کو فروغ دینے والی غذا کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ ان میں قدرتی طور پر میلانن ہوتا ہے۔ چیری کا کھانا یا چیری کا جوس پینا طویل اور گہری نیند کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ شہد کو پرسکون نیند فراہم کرنے والی غذا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد کھا لیں تو آپ کو معیاری نیند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ماہرین کہتے ہیں کہ گرم پانی، لیموں اور شہد کا ایک مگ رات کو جسم کو سکون بخشنے اور نیند لانے کے لیے ایک بہترین مشروب ہے۔ کیلے ایک بہترین غذا ہے، لیکن اگر آپ عام طور پر ناشتے میں کیلا کھاتے ہیں تو آپ سونے سے پہلے اس پھل سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہ نیند کے لیے بہترین غذاؤں میں سے ایک ہیں۔ ان میں میگنیشیم کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے پٹھوں کو آرام اور جسم کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ رات کو اچھی نیند چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے کیلا لازمی کھائیں۔